جس شخصیت کو دعوت سخن دینے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و نظر کا نام ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم اور افکار کا نام ہے، اور ان تمام، چونکہ میں اس کو سمیٹ دیا میں نے چند دو ہی جملوں میں، حضرت مولانا حافظ نصیر احمد صاحب احرار دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے رونق افروز ہیں۔ جب سے صوبہ پنجاب کے آپ جنرل سیکرٹری کے عہدہ پر متمکن ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن سے، محب سے اور متعلق سے آپ کی کوششیں، کاوشیں اور تگوتاز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک نئی لہر پیدا کر دی، ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا، ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک علمی، ادبی، تاریخی، فکری، نظریاتی اکابر و اسلاف کی تالیفات، خطبات، افادات، افکار اور نظریات کے پختہ کارکن ہیں۔ یہ ان کے عزائم اور جذبے اور ولولے کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ان کی صلاحیتیں نکھر رہی ہیں، لوگ استفادہ کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جمعیت علماء ہند کی تاریخ ہو، جمعیت علماء پاکستان کی تاریخ ہو، ان کی ہر زاویے سے، ہر موڑ سے، ہر نشیب و فراز سے، مختلف احساسات سے، جذبات سے، کیفیات سے، تجربات سے نہ صرف انہوں نے استفادہ کیا ہے، بلکہ اس استفادے سے لوگوں کو بہرور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن کا وصف ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، جب 74 کی قومی اسمبلی میں بھٹو صاحب سے مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے جمعیت کے کارکنوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، بھٹو صاحب نے جب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک جملہ کہا، لمبی بات ہوئی، اس نے بہت ساری باتیں کی، تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ کہا۔ مثلاً کہ بھٹو نے کہا کہ آپ مفتی صاحب ہٹلر کی تاریخ پڑھی ہے، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے ہٹلر کا انجام بھی پڑھا ہے۔ یہ وہ جواب ہے کہ جس کو حافظ نصیر احمد صاحب احرار جانتے ہیں کہ آخر اس کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، تب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کہ پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، تم سنگ مرمر رکھتے ہو تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انہی اوصاف سے محاسن اور محامد سے نوازا ہے کہ خطابت لطیف قلبی کیفیات، سچے جذبات اور حسین احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ ایک خطیب جہاں اپنی باطنی کیفیت کا ترجمان ہوتا ہے، وہاں وہ معاشرتی رویوں کی ترجمانی اپنی خطابت کے ذریعے کرتا ہے۔ اسی لیے خطیب کو معاشرے کا روحانی طبیب کہا جاتا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں تعمیر اور ترقی میں خطیب کا کردار اعلی علم و فکر سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر خطیب کا سخن اس کی فکری سچائی کے باعث دل ربا اور روح پرور ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ لوگوں کے دل کی گہرائی میں اترتا، ذہن اور دل پہ چھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ گھنٹوں بھی بولتا ہے تو سامعین پوری توجہ، مکمل انہماک، کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے دامن قلب و نظر کو گلہائے رنگا رنگ سے بھرتے رہتے ہیں، اور گفتگو طویل تر بھی ہو، مختصر معلوم ہوتی ہے، با تکرار بھی ہو، ایک بار معلوم ہوتی ہے۔ لوگ اس کے حسن میں، سحر میں، زہبائی میں، رانائی میں، دل ربائی میں، شیفتگی میں، فریفتگی میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں۔ خطیب و آخر و دعوانا کہتے ہیں تو سامعین پکار اٹھتے ہیں کہ خم لگا دے میرے منہ سے، تیرے میں خانے کی خیر
ایک دو جام سے ساقی میرا کیا ہوتا ہے۔ دعوت سخن دے رہا ہوں، تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے مرکزی جنرل سیکریٹری اکابر و اسلاف کے علوم و افکار کے امین حضرت مولانا حافظ نصیر احمد صاحب احرار دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات حضرات علماء کرام، اکابرین جمعیت علماء اسلام، بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی نسبت سے کسی مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے شرکت کرنے والوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے مبارک عنوان پر مسجد کے بابرکت ماحول میں آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ ہم بھی دور دراز کا سفر کر کے اس پروگرام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس مجلس کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ بہت سے بیانات ہو چکے ہیں اور ممکن ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مہمان گفتگو کرنا چاہتے ہوں، اس وجہ سے میں طویل گفتگو کرنے کی بجائے چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں گا۔ علماء کرام کے بیانات سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ختم نبوت یا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ مختصر جامع بات یہی ہے کہ جن چیزوں کو مان کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جن چیزوں کے انکار کرنے سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کو مانے بغیر مسلمان نہیں، اور اللہ کی توحید کا انکار کر کے تمام اعمال عبادات کے باوجود مسلمان نہیں رہتا دائرہ اسلام سے۔ خدا کی توحید کے بعد عقائد کی فہرست میں جس چیز کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین ماننا یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مفہوم میں کسی شخص کو نبی تصور کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت عقیدہ توحید کی طرح حساس ہے. جیسے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرکت بھی شرک ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ واضح ہے. جب اتنا واضح مسئلہ قرآن کی 100 سے زائد آیات علماء کرام گنواتے ہیں، بے شمار روایات اور احادیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا اجماع ذکر کیا جاتا ہے، علماء امت محدثین و فقہاء کے اقوال اور پوری امت کا اجماع اس پر نقل کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم اور معنی موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو پھر اس تصور کے بعد، اس یقین کے بعد، اس واضح عقیدے کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے، اپنے آپ کو نبی کہے، اور کوئی شخص کسی نئے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور کسی نئے نبی کی پیروی کا دعویٰ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی وضاحت کے باوجود، قرآن و سنت کی صراحت کے باوجود، علماء امت کی تفصیلات بیان کرنے کے باوجود اس شخص نے دعوی نبوت کیا یا کسی نے اس کی تقلید کی، تو اس کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ بات آپ نہیں سمجھے، بچے نہیں سمجھے ہوں گے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ دعوی نبوت کرنا یعنی میں نبی ہوں، اور کسی شخص کا کسی نئے نبی کی تقلید کرنا، اس کے دعوی نبوت کی تصدیق کرنا، یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا. اگر عقیدے سے تعلق رکھتا ہو تو پھر آپ کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی بہام پایا جاتا ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ کا یہ یقین ہے، آپ کا اس پر اطمینان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ایسے خاتم النبیین ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی، ان کے ہاں نبوت کا تسلسل یہ ہے، ایک نبی آتا ہے، اپنے بعد دوسرے نبی کی پیشن گوئی کرتا، لیکن آخری نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشن گوئی کرنے کی بجائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا اعلان کرتے ہیں. آپ سے پہلے آنے والے نبیوں میں یہ تاریخی تسلسل موجود ہے کہ اگر والد نبی ہے بیٹے کو بھی نبوت دی جاتی ہے. جناب داؤد نبی تھے، ان کے بیٹے سلیمان نبی تھے، حضرت زکریا نبی تھے، ان کے بیٹے یحییٰ نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق و اسماعیل نبی تھے، اسحاق اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے یعقوب نبی تھے، یعقوب اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی. تو اللہ کے نبی کو، جناب رسول اللہ کو ختم نبوت کا ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا. آپ کی نرینہ اولاد ہوئی، محمد کے گھر میں عبداللہ پیدا ہوئے، طاہر و طیب پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے اس اولاد کو بچپن کی حالت میں اپنے نبی سے جدا کر دیا. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، رسول اللہ ان کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، اور کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو گود میں لیے کیا فرما رہے ہیں؟ دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، انا لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی پر میں بڑا غمگین ہوں. یہ رسول اللہ کو غم پہنچا، دکھ پہنچا، لیکن اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ کی نرینہ اولاد اس دنیا میں باقی نہیں رہی. اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کی اولاد کے بارے میں یہ تصور نہ کر لے کہ اگر داؤد کا بیٹا سلیمان نبی بن سکتا ہے، زکریا کا بیٹا یحییٰ نبی بن سکتا ہے، ابراہیم کی اولاد نبی بن سکتی ہے، تو خاتم النبیین کی اولاد میں، محمد الرسول اللہ کی اولاد میں کوئی نبی آ سکتا ہے. اللہ نے وہ تصور ہی ختم کر دیا. یقین تو دور کی بات ہے، نہ آپ کی اولاد حیات ہے، نہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کا تصور موجود ہے. یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبیوں کے موجودگی میں ان کے خاندان کے دوسرے افراد کو نبوت ملی.
کیا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جناب ہارون ان کے بھائی کو نبی نہیں بنائے گا؟ کیا جناب ابراہیم کی موجودگی میں ان کے ایک رشتہ دار جناب لوط کو نبی نہیں بنایا گیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب سے قریبی، معتبر اور سب سے مستند اور سب سے محب رشتہ دار موجود تھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کو ان سے عقیدت تھی، محبت تھی۔ نبی نے جناب علی کے فضائل بیان کیے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ علی کی حیثیت میرے لیے ہارون کی طرح ہے، لیکن یاد رکھنا ہارون اللہ کے نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے زیادہ وضاحت اور نبی کیا کرے؟ اس سے زیادہ صراحت نبوت اور کیا کرے؟ خاتم النبیین کے عقیدے کی صراحت و وضاحت اور کن الفاظ میں تمہارے سامنے بیان کی جائے؟ اس کے باوجود تم ختم نبوت کا انکار کر کے کسی شخص کو نبی مانو کہ تمہارا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب کی بات کی گئی تو مسیلمہ کذاب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کتنا بدبخت تھا۔ اس کی بدبختی کا اندازہ کیجئے کہ صحبت رسول میں آیا، مجلس رسول میں آیا، چہرہ اقدس کی زیارت کی، آ کر مصافحہ بھی تو کیا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے معانقہ بھی کیا ہو، اس مجلس میں بیٹھا، مہمان کی آمد پر جناب رسول اللہ نے کچھ بطور اکرام کے پیش بھی کیا ہوگا، دسترخوان پر کچھ کھانے پینے کی نوبت بھی آئی ہوگی۔ کہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا اور جناب رسول اللہ کو جا کر یہ کہا میں آپ کو نبی مانتا ہوں، نبوت کی تصدیق کر کے واپس چلا گیا، اور پھر جا کر خط لکھ کر کہتا ہے ایک بات ہے، آپ بھی نبی اور میں بھی نبی، آپ مکہ کے نبی، آپ مدینہ کا نبی، اور میں کہاں سے آیا تھا؟ یمامہ کا نبی، آپ شہر کے نبی، میں دیہات کا نبی۔ تو اپنی نبوت کو میرے درمیان تقسیم کر دیں، اپنے بعد اقتدار مجھے دے دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملاقات کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں روایت میں آتا ہے کہ ایک شاخ تھی، ٹہنی، درخت کی ایک ٹہنی، ایک شاخ، جب آپ اس سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس کے مطالبات کو سن رہے تھے کہ وہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کر رہا تھا، رسول اللہ کی نبوت کا تصدیق اور اقرار کر رہا تھا، لیکن مشروط۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کے بدلے میں کہ تم میری نبوت کی تصدیق کرے اور بدلے میں مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا طالب علمانہ نقطہ نظر ہے، آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، میرا حاصل مطالعہ ہے، آپ اس پر سوال بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ اقتدار ہے، ان کا مسئلہ ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی جس نے اس بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کیا، اگر وہ نبی تھا تو پہلے دن سے نبی ہوتا، روز اول سے یہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں۔ پہلے تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ملہم من اللہ ہوں، پھر کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، پھر کچھ کہتا ہے اور آخر میں آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور نبیوں کے انٹرویو کیے جاتے ہیں، نبیوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو مخاطب ہو کر کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی قسم کا بدلہ اور اجر اور کسی قسم کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ اور جو لوگ اس کا انٹرویو کر رہے تھے، جو لوگ اس کو ملازمت دے رہے تھے، برطانوی سامراج کے نمائندگان اور افسران انٹرویو کر کے اس کو نبوت دے رہے ہیں، اس کی تنخواہ مقرر کر رہے ہیں اور اس کو نبوت کے کام سپرد کر رہے ہیں، اور وہ اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے اعترافات میں یہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے نبی بنایا، انہوں نے تنخواہ دی، مقاصد انہوں نے متعین کیے، اور میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ ہندوستان کے وہ لوگ جو اس خطے میں برطانوی سامراج کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، حریت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے اقتدار کو چیلنج کر رہے ہیں، میں ان کو اس پر قائل کروں کہ تم ملکہ برطانیہ کے تابع بن جاؤ۔ اس سے بڑی لعنت والی اور شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے
کہ نعوذ باللہ تو خدا کا نبی ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ برطانیہ کی سلطنت کو تسلیم کر لے، تو مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، مسئلہ اقتدار ہے۔ بھٹو صاحب کا یہاں ذکر کیا گیا، علامہ اقبال کا ذکر کیا گیا مرحوم کا، ان کی تحریروں کو پڑھ لیں، ان کے اقوال کو پڑھ لیں، دیگر دانشوروں کے نقطہ نظر کو کھنگال لیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانی اس خطے میں وہی سٹیٹس چاہتے ہیں جو یہودی امریکہ میں حاصل کر چکے۔ لڑائی جنگ کس بات کی ہے؟ عقیدے کی نہیں، اقتدار کی۔ جب تک قادیانیوں کا مسئلہ عوام میں رہا، یہ سماجی مسئلہ تھا، علماء کرام نے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اجتماعات کی، مبلغین کی جماعتیں نکلی، مصنفین نے اپنے قلم توڑ دی، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات لکھے گئے ان کے رد میں، عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت و صراحت کے لیے۔ خطباء نے اپنے جوہر دکھا کر، واعظین نے اپنا درد دل لگا کر لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھایا، قادیانیت کا رد کیا، گلی گلی کوچہ کوچہ بستی بستی ایک ایک دروازے پر مسلمان مبلغین پہنچے تاکہ اسلام قائم رہے، عقیدہ ختم نبوت قائم رہے، کہیں مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس وقت جب تک یہ سماجی مسئلہ تھا تو سماج میں اس کے لیے محنت کی جا رہی تھی، لیکن میرے بھائیوں 1974 میں جب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا اور پارلیمنٹ نے بحث و مباحثے کے بعد، دو طرفہ دلائل سننے کے بعد، اراکین پارلیمنٹ نے غور و فکر کے بعد اور طویل غور و فکر کے بعد جب قادیانیوں کے بارے میں اقلیت ہونے کا فیصلہ کیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہونے والے فیصلے کے بعد اب یہ مسئلہ صرف سماجی نہیں رہا، اس کا تعلق ریاست کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، اب اس میں صرف سماج کا ایک فریق کہ جو ختم نبوت کا ایک مفہوم اور معنی رکھتا ہے وہ فریق نہیں ہے، وہ صرف ایک فریق نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے اس معنی اور مفہوم پر کہ جناب رسول اللہ کے بعد کسی نئے نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دعوی نبوت کرنے والا یا اس کی تقلید کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اب ایک مستقل فریق ریاست بھی۔ اور جب ریاست فریق بن جائے اور سماج سے یہ مسئلہ نکل کر، سوسائٹی سے، عوام سے یہ مسئلہ نکل کر خواص تک چلا جائے، ریاست تک چلا جائے، تو پھر عوام کی اصل ذمہ داری نہیں، اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کردار ادا کرے۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو پھر ریاست قادیانیوں کو روکے، لگام ڈالے، قانون موجود ہے، ناموس رسالت کا قانون موجود ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، قادیانیت کے لیے ایک دائرہ کار متعین کیا گیا ہے، ہر اس گروہ، ہر اس فرقے اور ہر اس جماعت کے لیے قانون پاکستان کا آئین تشریح کرتا ہے، ان کی حدود بندی کرتا ہے، ان کو مسلمانوں سے جدا کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی قادیانی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میری عبادت گاہ مسجد، قرآن میری کتاب ہے، وہ شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، سماج میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں۔ تمہیں بڑھنے کی ضرورت نہیں، ریاست موجود ہے، ریاست اپنا کردار ادا کرے گی، قانون موجود ہے، قانون اپنا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا ہم ریاستی اداروں کو یہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اراکین کو یہ کہتے ہیں، وزیر اعظم اور صدور کو یہ کہتے ہیں، وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو یہ کہتے ہیں، ان کے وزیروں کو یہ کہتے ہیں، مشیروں کو یہ کہتے ہیں، آرمی چیف کو یہ کہتے ہیں، سیکورٹی اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے قانون کو صرف باقی نہیں رکھنا، مؤثر اور فعال بھی رکھنا ہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، پاکستان کے امن کی ضمانت ہے۔ اگر تم اس قانون کو بدل دو گے، اس کو غیر مؤثر کر دو گے، غیر فعال کر دو گے، پھر عشق رسالت کے پروانے اور ناموس رسالت کے پروانے اور جناب رسول اللہ کے عشاق نکلیں گے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے قادیانیوں کا گریبان پکڑ کر ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ پھر اس ملک میں امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، پھر اس ملک میں امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون موجود رہے،
یہ صرف عوام کی ذمہ داری یا عوام کی خواہش نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون موجود رہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب تک پاکستان کے آئین میں، ریاست پاکستان میں یہ قانون موجود ہے، مؤثر ہے، فعال ہے، پاکستان کے پرامن ہونے کی ضمانت ہے۔ آج تم اس قانون کو ختم کر کے دیکھ لو، پھر نہ گستاخان رسول کو چوکو چوراہوں پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو دیکھ لینا۔ لیکن ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، عسکریت کے قائل نہیں ہیں، قانون شکنی ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، ہم آئین کے پابند ہیں، ریاست کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قانون کو ہمارے اکابر نے گئی ہیں، اس کے لیے شہداء کا خون لگا ہے، ہمارے بزرگوں کی رات اور دن کی محنت اور جدوجہد شامل ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جو ہاتھ اس قانون کو مٹانا چاہتا ہے ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو لوگ اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ہم ان کو نشان عبرت بنا دیں۔ آپ کی انشاءاللہ میں کوئی جان نہیں نظر آئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ شہداء کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، اعلیٰ نسبتوں کے لوگ ہیں، آپ کو جذبہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس قانون کو بدلنے کی، ترمیم کرنے کی، غیر مؤثر اور فعال کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنی حد میں رہو ورنہ تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ ملک بھی رہے گا، اس میں ناموس رسالت کا قانون بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق متعین ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے پرامن شہری بن کر رہیں، اپنی حدود میں رہیں، ہمیں تم سے کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن یہ نہیں چلے گا کہ تم شعائر اسلام کو استعمال بھی کرو، دائرہ اسلام سے باہر نکل کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو، جناب رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی بھی کرو، ایک بے ایمان، بد کردار اور بدگماش اور بدماش کو لا کر نبی بنا کر پیش کرو اور مسلمان خاموش رہیں۔ کیا مسلمانوں کی غیرت مر گئی؟ کیا مسلمانوں کی حمیت مر گئی؟ مسلمانوں کی دینی غیرت و حمیت وہ ایسی نہیں مری کہ وہ اپنے نبی کے ختم نبوت پر کوئی کمٹمنٹ کر لے یا کسی قسم کا کوئی معاملہ کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ریاست فریق ہے کہ نہیں؟ پارلیمنٹ فریق ہے کہ نہیں؟ قانون رہنا چاہیے کہ نہیں؟ مؤثر اور فعال ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی بقا کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ مسجدوں میں اس پر چلے کرنے چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، اس کے لیے اعتکاف کرنے چاہیے، اس کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرنے چاہیے کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ قانون باقی رہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ریاست اس قانون کو تبدیل نہ کرے۔ تو کیا ہماری دعائیں رنگ لائیں گی؟ کیا ہماری تسبیحات رنگ لائیں گی؟ کیا ہماری یہ چلہ کشیاں رنگ لائیں گی؟ ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ جب جمعیت علماء اسلام آپ کو یہ کہتی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرو، ہمارے حلقوں میں ہمارے انتخابی نشان پر لڑنے والوں کو ووٹ دو، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جائے گا اور ناموس رسالت کے قانون کا وہاں تحفظ کرے گا۔ یہاں ہم جتنی مرضی زوردار تقریریں کر لیں، جتنا لمبا چوڑا باز کر لیں، آپ سب کا ذہن بن جائے گا، آپ سب متفق بھی ہو جائیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ ان وزیروں اور مشیروں تک کون پہنچے گا؟ ان اداروں کے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جا کر کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کردار ادا کرنے کا جب وقت آتا اور ہم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آؤ الیکشن آ گیا، جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کرو، یہاں مولانا فضل الرحمان نے ایک شخص کو نمائندہ کھڑا کر دیا، آپ اس کو ووٹ دیں، پھر آپ کو اپنی برادری یاد آ جاتی ہے، پھر آپ کو اپنی قومیت یاد آ جاتی ہے، پھر کسی کو اپنا علاقہ یاد آ جاتا ہے، پھر اس کو اپنی گلی کا سیوریج یاد آ جاتا ہے، پھر اس کو ٹرانسفارمر کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے، تو تم اپنے ایمان کو ایک ٹرانسفارمر پر بیچو گے؟ تم ایک دیندار کو، ایک عالم دین کو، جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر لڑنے والے کینڈیڈیٹ کو تم پھر نظر انداز کرو گے، چوروں بدماشوں ڈاکوؤں کو تم ترجیح دو گے، تو پھر تمہارے ایمان کا، تمہاری غیرت کا سوال۔ خیبر پختونخوا کے لوگ جن کی غیرت بھی مشہور ہے، جن کا ایمان بھی مشہور ہے،
جن کی تاریخ ہے، آج آپ پر یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ جو لوگ پچھلے 10-15 سال سے اس صوبے پر مسلط تھے، حکمرانی کر رہے تھے، ان کے ووٹ بکسوں میں آپ کے ووٹ نکلے جو قادیانیت کے فنڈ سے آئے تھے، جو یہودیت کی سپورٹ سے آئے تھے، جو ان کو یہ یقین دہانیاں کروا کر آئے تھے ہم ناموس رسالت کا قانون تبدیل کریں گے، ہم پاکستان میں قادیانیت کو تحفظ دیں گے، ان کے کماشتوں کو تحفظ دیں گے، ہم میں سے کسی کا ووٹ ان کے حق میں جائے تو پھر بتائیے ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر غور فرمائیے۔ پارلیمنٹ میں کوئی قانون آتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ سب کہتے ہیں کدھر ہے مولانا فضل الرحمان، کدھر ہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ؟ بہت سادہ، آپ نے ووٹ کتنے دیے تھے، آپ نے سپورٹ کتنی کی تھی؟ جب انتخابات کا وقت تھا اس وقت تو آپ کو برادری یاد آ گئی تھی، اس وقت تو آپ نیا پاکستان بنانے چلے گئے تھے۔ لہٰذا ان جذباتی نعروں سے، ان پرفریب نعروں سے اور ان شیطان کے مکر و فریب سے نکلیے۔ جو آپ کی روایات ہیں کہ آپ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، مستقبل میں بھی عہد کریں کہ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر کچی انشاءاللہ۔ میرے کہنے پر نہ جائیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ پاکستان میں قادیانی مسئلہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پارلیمنٹ کے ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر اس کی ضمانت یہ ہے کہ آپ اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجیں جو اس کی لڑائی لڑیں۔ اس کے بغیر جتنی تقریریں کر لو، جتنے باز کر لو، جتنی تصنیفات کر لو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، سماج کے لیے یہ محنت ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں، لیکن ریاست کو قائل کرنے کے لیے یہ محنت ناکافی ہے۔ اس کے لیے آپ کو الیکشن کا حصہ بننا ہوگا، اس کے لیے ووٹ کی پرچی کو استعمال کرنا ہوگا، اس کو اپنی طاقت بنانا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے الیکشن آپ کے قریب کھڑا ہے، آپ کے سر پر کھڑا ہے، آپ اپنے مانسیرا کے سرزمین پر ہر اس شخص کا احتساب کریں گے جس نے قادیانیت نوازوں کی سپورٹ کی، اور ہر اس شخص کی حمایت کریں گے جو ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے کھڑا رہا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ بھی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان